بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہفتہ وار پروگرام رشد القرآن کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو ایک سوال کا جواب دیں گے۔ ایک دوست نے سوال کیا کہ بسم اللہ شریف کا ترجمہ دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، اور بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا شروع اللہ کے نام سے۔ ان دونوں ترجموں میں صحیح ترجمہ کون سا ہے؟ جی، ان دونوں ترجموں میں جو صحیح ترجمہ ہے وہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اللہ کا نام پہلے آئے گا اس لیے کہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ جس کے نام سے شروع ہو رہا ہے وہ نام بھی پہلے آنا چاہیے۔ اسی لیے شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ کنز الایمان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی یہی فرمایا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ عربی زبان میں جب دو لفظ مل کر ایک مرکب بنتے ہیں تو وہ کئی طرح کے مرکب ہوتے ہیں۔ ان میں ایک مرکب ہوتا ہے مرکب اضافی، اس میں ایک مضاف ہوتا ہے اور ایک مضاف الیہ ہوتا ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مرکب اضافی بنتے ہیں۔ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، لیکن جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو مضاف الیہ پہلے آئے گا اور مضاف بعد میں آئے گا۔ اس کی چند مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے رسول اللہ، رسول یہ الگ کلمہ ہے اور اللہ اسم جلالت اللہ کا نام الگ کلمہ ہے، یہ دونوں مل کر ایک مرکب بن گئے مرکب اضافی۔ رسول اللہ میں رسول مضاف ہے، اللہ ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو آئے گا اللہ کا رسول۔ عربی میں رسول پہلے اللہ کا نام بعد میں رسول اللہ، لیکن جب ترجمہ کریں گے تو اللہ کا نام پہلے آئے گا اللہ کا رسول۔ اسی طرح بیت اللہ، اللہ کا گھر، بیت پہلے اللہ کا نام بعد میں، لیکن جب ترجمہ کریں گے تو ترجمہ بنے گا اللہ کا گھر۔ اسی طرح کتاب اللہ، کتاب پہلے اور اللہ کا نام بعد میں، کیونکہ کتاب مضاف ہے اور اللہ ہے اسم جلالت جو اللہ کا نام مبارک ہے یہ مضاف الیہ ہے کتاب اللہ، لیکن جب ترجمہ کریں گے تو معنی ہوگا اللہ کی کتاب۔ تو معلوم ہوا کہ مرکب اضافی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، لیکن جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے آئے گا اور مضاف کا ترجمہ بعد میں آئے گا۔ ان مثالوں سے سمجھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو اسم ہے وہ مضاف ہے اور اللہ ہے مضاف الیہ ہے، معنی ہوگا اللہ کا نام، اسم اللہ اللہ کا نام۔ اب با حرف جارہ جب اسم پر داخل ہوئی تو اس نے اسم کو زیر دے دی بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع، تو لہذا عربی گرامر کے اعتبار سے بھی صحیح ترجمہ یہی ہے بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ لہذا یہ ترجمہ کرنا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، یہی ترجمہ صحیح ہے جو گرامر کے اعتبار سے بھی درست ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نہیں کہیں گے تو معلوم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ترجمہ ہے وہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، لیکن اس میں ہے بھی نہیں کہیں گے کیونکہ بسم اللہ مانن جملہ انشائیہ ہے اور جملہ انشائیہ میں ہے نہیں آتا، لہٰذا صحیح جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نہیں کہیں گے بلکہ نہایت رحم والا۔ اللہ تعالیٰ